بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اقرا پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس کو خوبصورتی کے ساتھ سنوار کے پڑھتا ہے تو وہ ہر سننے والے کے قلوب و اذہان کو ضرور منور و معطر کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ تلاوت قرآن پاک کو مزین کر کے پڑھیں، سنوار کے پڑھیں۔ تو آج کا موضوع بھی ہمارا اسی سے متعلق ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس شعبہ کی قد آور شخصیت، میری مراد دنیا قرات کا عظیم نام، عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن حضرت پروفیسر قاری محمد مشتاق انور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں آپ سے آج اس موضوع پہ ایک جنرل کویسچن کرنا چاہوں گا جو ہماری پبلک، اسپیشلی ہماری پبلک کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا تجوید یا مخارج کو پیش نظر رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کریں یا کسی سے سیکھ لیں، تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ بھائی ہم سادہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ سادہ قرآن پاک پڑھنا اور تجوید کو پیش نظر رکھتے ہوئے تجوید کے اصولوں کے مطابق قرآن پاک پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال صرف آپ کا ہی نہیں ہے، پوری ملت اسلامیہ کی طرف سے یہ کیا جانے والا بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا مکمل جواب دینا از حد ضروری ہے۔ بے شک وہ ایسے ہے کہ قرآن پاک چونکہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ جس چیز کا حکم قرآن مجید میں موجود ہو اسے علماء کی زبان میں نص قطعی کہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یعنی ایسی نص جس کا ذکر یا جس کا حکم واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہو۔ اب جب ایک چیز آ گئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کا انعام بن کر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے اہل ایمان کو اپنی کتاب عطا فرمائی، یہ ہدی للمتقین ہے، بے شک ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو اب جتنا آپ تقوی کے قریب تک تر ہوتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کے دماغ میں، شعور میں اس چیز کا حکم واضح اور کھل کر سامنے آتا چلا جائے گا۔ اب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ بچہ ڈاکٹر بنانا ہے، بڑی اچھی کالج میں، بڑی اچھی یونیورسٹی میں اس کو داخلہ دلائیں گے۔ بچہ انجینئر بنانا ہے تو اس کو فلاں ادارے میں فلاں استاد کے پاس پڑھائیں گے۔ اچھا، بچے کی انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے، اس کی پروننسیشن بہت زبردست ہونی چاہیے، اور اس کے لیے قطع کلامی معاف کہ اس کے لیے پھر ہم اگر بچہ ابتدا میں ہے، یعنی کہ ابھی اسے اسکول میں جانا ہے، لیکن اسکول میں جانے سے پہلے ہم ایک نہیں 20 لوگوں سے مشاورت کرتے ہیں کہ کون سا ادارہ اچھا ہے، کون سا اسکول اچھا ہے، اس اسکول کا کیا کرائٹیریا ہے، کیا معیار ہے۔ یس، اگر ایک دنیا کی معمولی سی زندگی، یعنی 40 50 60 100 سال کر لیں، اتنی زندگی بسر کرنے کے لیے ہم اتنے پیمانوں کے اوپر اس کی میئرمنٹ کرتے ہیں کہ استاد فلاں ہونا چاہیے، اس کا تلفظ ایسا ہونا چاہیے، اس کی قابلیت یہ ہونی چاہیے، تو کیا جو کلام نور خداوندی ہے، بے شک جو کلام اس دنیا کے ساتھ اخروی زندگی کی بھی رہنمائی، رہبری اور کامیابی کے زینے طے کرواتا ہے، ایسا ہی ہے بے شک، کیا اس کلام کو اس کے تلفظ، اس کے مخارج، اس کے محاسن کے ساتھ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مگر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا،
اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کو خوب ترتیل کے ساتھ خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اور اس طرح سے پڑھو کہ اس کا حق ادا ہو جائے۔ اگر ہم دنیا کی زندگی، چند روزہ زندگی بسر کرنے کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہیں، تو جو شفا ہے، جو قلوب کا طبیب ہے، جو قلوب کے لیے شفا ہے، جو صدور کے لیے شفا ہے، اس کلام کو پڑھنے سے ہمیں نہ صرف ذہنی روحانی بلکہ جسمانی شفا عطا ہوتی ہے، سبحان اللہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی میں بھی کامیابیوں کا دار و مدار اس زندگی میں اس کے ساتھ منسلک ہو جانے کے اوپر موقوف ہے۔ سو یہ تو انتہائی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں واضح ارشاد۔ آپ کی بات کو میں اس انداز میں بھی یعنی کہ اپنے ناظرین تک پیش کر سکتا ہوں کہ بھائی جب ہم بچے کو قرآن پاک کی طرف لے کر آتے ہیں تو کچھ تحقیق کر لینی چاہیے کہ استاد کا معیار کیا ہے، استاد نے کیا خود تجوید کے رموز سے واقف ہے یا نہیں ہے، خود کتنا اچھا قرآن پاک پڑھتا ہے۔ جی جی، ایسا ہی ہے نا، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور بات، یہ تو ہماری عوام کے لیے ہے نا، پبلک، لیکن اگر ہم خواص میں دیکھیں جس میں ہمارے علماء کرام، مشایخ عظام اور دیگر شعبۂ زندگی کے لوگ آتے ہیں جو اپنے اپنے شعبوں میں جنہوں نے ماسٹرز پی ایچ ڈیز تک کی ہوئی ہیں، لیکن جب ان سے پہلا ایک جملہ ملاقات میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آگے سے جواب ملتا ہے الحمدللہ۔ اب الحمدللہ اور الحمدللہ صرف زبان کی حرکت کا ہی فرق ہے، لیکن معنی کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو خواص ہیں بالخصوص علماء، اس کو اس میں احتیاط برتنی چاہیے یا نہیں؟ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کے حروف کو، اس کے حروف کو جب آپ اس کے مخارج سے ہٹ کے ادا کرتے ہیں، یہ بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے کہ جب اس کے تلفظ کو، حروف کو ادا کرتے وقت اس کے مخارج اور مخارج کی صفات کا آپ وہ خیال نہیں رکھتے، تو غلط مخرج سے ادا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ اور معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے، ایک نیا حرف کریٹ ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا الحمدللہ، کہ ایک طرف تو بندہ ڈاکٹر ہے، ایک طرف تو بندہ پاکستان کے کسی بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، دنیا کے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہے، لیکن وہ منقطع کلامی معاف ایک اور مثال اسی کے کہ وہ ڈاکٹر ہے یا کسی بھی شعبے وہ دس کو دس نہیں پڑے گا، دیٹ کو تھیٹ نہیں پڑے گا، لیکن الحمد کو الحمد کیوں پڑھتا ہے؟ بہت اچھی بات کی ہے کہ اب چاہیے تو یہ تھا، اصول تو یہی ہے کہ THAT، یہ جو تھیٹ ہی پڑھنا چاہیے نا۔ اب اس زبان کا تو تقاضا یہ ہے، مگر اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ قواعد وہی اسی زبان کے اہل زبان کی بات فائنل طے پاتی ہے کہ جو اس زبان میں مہارت رکھتے ہوں، دیٹ کی بجائے تھیٹ نہیں پڑھتے، تو الحمدللہ کو الحمدللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ دیٹ کو تھیٹ پڑھنے سے مذاقی رنگ پھڑکتی ہے لوگوں کی کہ یہ دیٹ کو تو تھیٹ پڑھ دیا، تو الحمدللہ کو جب الحمدللہ پڑھتے ہیں تو کیا قراء کی رنگ نہیں پھڑکنی چاہیے اور عرش الہی نہیں ہلنا چاہیے کہ جس کے اوپر اللہ نے بار بار تنبیہ فرمائی، متنبہ فرمایا اور حکم ارشاد فرمایا۔ اچھا، ایک اور ہم جب ناظرین کوئی مشورہ لیتا ہے، کوئی بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ القرآن کی طرف لا رہے ہیں، ہم کوئی صاحب فن انہیں یہ کہتا ہے کہ پہلے تھوڑا سا تجوید و قرات کے رموز اوقاف انہیں پڑھا لیں تاکہ تلفظ بہتر ہو جائے، پھر قرآن پاک حفظ کرائیں۔ آگے سے جواب ملتا ہے کہ حفظ کرنے کے بعد یہ انہیں تجوید و قرات پڑھائیں گے، اس کا کیا اثر ہوگا بچے کی مخارج پہ، انداز قرآن پہ، تلاوت؟ ہاں، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک بلڈنگ آپ نے بنا لی، اب بلڈنگ بنا لی تو آپ رینوویٹ اب اسی بلڈنگ کو کریں گے نا، اس کو مزین، اس کو جو اس کا آپ نے بنا دیا، اس کا جو سٹرکچر، جو کسی اس نے انجینئر نے اس کا نقشہ مرتب کیا ہے، اس کے مطابق ہی ہوگا نا۔ مگر ضروری یہ ہے
کہ اس کا پہلے نقشہ بنایا ہی کسی بہترین اسپیشلسٹ آرکیٹیکچر سے بنایا جائے، تاکہ اس کی جب بلڈنگ کھڑی ہو تو دیکھنے سے اس کا ڈھانچہ بھی یہ لگے کہ یہ کوئی عظیم عمارت بنے گی۔ جب استاد کے پاس، اچھے استاد کے پاس آپ قرآن پاک پڑھائیں گے تو اس کی ابتدا اور بنیاد ہی اچھی ہوگی۔ جب کسی اچھے استاد کے پاس نہیں پڑھائیں گے تو اس کی بنیاد جب غلط ہو جائے گی تو ساری عمارت ہی غلط طریقے سے۔ آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو چند آیات ربانی سے ان کی سماعتوں کو مزین فرمائیں۔ ہاں، میرا یہی خیال ہے جی کہ قرآن پاک کی انہی آیات کی تلاوت کی جائے کہ جو عموماً لوگ پڑھتے ہیں یا جن کا ذکر کرتے ہیں یا جو نماز میں پڑھتے ہیں، تو میرے خیال میں یہی ہے کہ میں نماز والی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بے شک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اللہ اللہ اللہ، احسن، ماشاء اللہ۔ ان ربی لسمیع الدعاء۔ آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ 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 اللہ، آمین یا رب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللہ اللہ اللہ، اللہم آمین۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اللہ